اور بھی آپ کو بتائیں کہ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ دنیا نے یہ ریپورٹ کیا ہے کہ سب سے جو گرم جگہ ہوتا ہے ہمارا جیک آباد۔ اب اس میں آپ کے لیے ہم سب کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے کہ کیسے آنے والے دنوں میں ہم اپنا انفراسٹرکچر میں انویسٹ کریں گے، اپنا ایگریکلچر میں کیسے ہم انویسٹ کریں گے تاکہ ان چیزوں کو ہم اڈیپٹ کر سکیں، بہتر بنا سکیں، اور چینجنگ جو موسم ہے، جو مشکلات ہیں جو ان چیزوں کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ ان کے لیے ہم اپنا پورا نظام کو چینج کرنا پڑے گا، اپنا انفراسٹرکچر کو ایسے بنانا پڑے گا جو اس موسم کو سہ سکے، اور اپنا جو ایگریکلچر کے طریقے کا اپنا جو اپروچ ہے اس میں بھی تبدیلی لے آنے پڑے گی تاکہ ہم اپنے کسانوں کو فائدہ بھی پہنچائے اور اس چینجنگ موسم میں اپنا اکانومی کو اڈیپٹ کریں۔ مجھے جس پروگرام کا میں سب سے زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں وہ یہی آپ کا اپنا زمین اور اپنا مکان کا منصوبہ ہے۔ اس لیے ان دنوں میں نے کافی جو متاثر علاقے تھے، چاہے وہ یہاں ہو یا بلوچستان میں، خود دورہ بھی کیا، اور جس سے بھی میں ملا ان کا ایک ہی ریکویسٹ تھا، ایک ہی ہم سے مطالبہ تھا ان دنوں کہ ہمارے گھر گر چکے ہیں، ہمیں گھر بنا دیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ میں چاہ رہا ہوں کہ ہم وہ وعدہ پورا کریں اور اس طریقے سے پورے کریں تاکہ ان کا جو حالات ہے، جو ان کا اکنامک سٹینڈنگ ہے، اس میں ہم بہتری لیں، اور جب وہ نہ صرف ان کو پکا گھر ملے گا جو کہ کلائمیٹ سٹینڈرڈز کے مطابق بنائے جا رہے ہیں تاکہ چاہے وہ سخت گرمی ہو یا سیلاب ان کو برداشت کر سکیں، ساتھ ساتھ ہم ہر گھر کو سولر کا جو منصوبے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، یہ 2.1 ملین ہومز پورا سندھ میں بن رہے ہیں۔ پہلے سٹیج میں تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ پہلے بن جائے اور پھر ہم ان کو سولرائز کریں گے، اس لیے جس طریقے سے ہمیں مہنگائی کی وجہ سے اور بہت سے مشکلات بھی محسوس ہو رہے، اس میں بھی ہم لوگوں کو انشاءاللہ تعالیٰ ریلیف دے سکیں گے، اور جب اس کے ساتھ ساتھ ان کو یہ احساسہ ملے گا تو ان کا اکنامک سٹینڈنگ میں، ان کا اکنامک پاور میں اضافہ، ایک ایسٹ ملے گا ان خاندانوں کو جو پہلے وہ خواب بھی نہیں دیکھ سکتے تھے کہ ان کو ایک پکا گھر بھی ملے گا اور وہ زمین کا بھی مالک بنے گا۔ جب ان کے پاس یہ احساسہ ہوگا، یہ ایسٹ ہوگا، تو پھر ہر سال اس ایسٹ میں اس کی قیمت کا اضافہ ہوگا، اور ان کے اوپر ہوگا کہ اب اس احساسہ کے ساتھ وہ کیا کرنا چاہیے، کہ آنے والے نسل کے لیے وہ رکھنا چاہیے، یا اگر وہ کوئی کاروبار کرنا چاہے یا وہ اپنا یہ ایگریکلچر کرنا چاہے تو ان کے پاس اب ایک ایسٹ ہے، وہ بینک کے پاس جا سکیں گے کہ میرا ایسٹ کو آپ کولیٹرل میں لے ان کے لون دے، اور اس لون کے مطابق اپنا کاروبار کر سکیں گے، اپنا ایگریکلچر کر سکیں گے۔ تو ایک طریقے سے نہ صرف ایک کلائمیٹ کا اس کیٹاسٹروفی کو اوائڈ کرنے کے لیے اور ہمارا انفراسٹرکچر کو امپروو کرنے کے لیے ایک منصوبہ ہے، ساتھ ساتھ عورتوں کو امپاور کرنے کے لیے ایک منصوبہ ہے، اور غریبوں عام لوگوں کو وہ احساسہ دلوانا۔ اٹس دا لارجسٹ ایسٹ ٹرانسفر پروگرام۔ پہلے قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے جو 5 مرحلہ اسکیم دیا، اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے 7 مرحلہ اسکیم دیا۔ This is the largest asset transfer program in a generation, and انشاءاللہ تعالیٰ یہ منصوبہ جو سندھ سے شروع ہوا ہے، ہم اس منصوبہ کو نہ صرف سندھ میں مکمل کریں گے مگر ملک میں، پورا ملک میں ہم اس کو لے کے جائیں گے۔ نہ صرف سندھ کے جو علاقے سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں مگر اسی سیلاب میں جنوبی پنجاب کے علاقے متاثر ہوئے، بلوچستان کے علاقے متاثر ہوئے، پختونخوا کے علاقے متاثر ہوئے، اور افسوس کے ساتھ وہاں ایسے منصوبہ تو شروع نہیں، تو ہم چاہیں گے کہ ہم وہاں اس قسم کے بھی منصوبے لے کر آئیں گے۔ اور اس سال بھی ایک سیلاب پنجاب میں بھی ہوا،
مگر وہ نہ آپ کا ہمارے میڈیا کے دوستوں کے نظر آیا، نہ اتنا فوکس سیاستدانوں کی طرف، مگر وہاں بھی بہت نقصان ہوا ہے، بہت تباہی ہوا ہے. میں نے پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے ایک مانیٹرنگ ٹیم جو پنجاب کے جو سیلاب متاثر علاقے وہاں میں نے ان کو رسپانسبلٹی دیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ان متاثر خاندانوں کو پنجاب کے سیلاب کے بھی جو لوگ متاثر ہوئے تھے ان کو بھی ہم اس قسم کے پروگرام دینا چاہتے ہیں جہاں ہم نہ صرف اپنا پارٹی کا جو نظریہ ہے وہ پورا کر سکتے ہیں، مگر ان کی قسمت تبدیل کر سکتے ہیں، اور ان مشکل معاشی حالات میں اپنے لوگوں کو، اپنے عوام کو کوئی نہ کوئی ریلیف پہنچا سکتے ہیں. اس سلسلے میں پاکستان پیپلز پارٹی کے جو میرے تنظیم ہے ملک بھر میں انشاءاللہ تعالی ہم نے اپنا محنت کرنا ہے، کیمپین کرنا ہے، گھر گھر جانا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کو جتوانا ہے تاکہ ہم اپنا منشور پہ، اپنا نظریہ پہ عمل کر سکے اور عوام کو اس معاشی اس مشکل وقت میں کوئی مدد دلوا سکتے ہیں. جہاں تک مجھے نظر آ رہا ہے صرف ایک سیاسی جماعت ہے جو الیکشنز کے لیے ہر وقت تیار ہوتا ہے. انفیکٹ ہم تو بہت جلدی میں ہیں کہ الیکشنز ہو جائیں اور ہم عوام کے خدمت کر سکیں. تو ایک بار پھر میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہر مشکل میں نہ صرف ہمارے ساتھ دیا، پارٹی کے ساتھ دیا، مگر اپنے عوام کے ساتھ دیا، اور انشاءاللہ تعالی یہی وجہ ہے کہ آپ الیکشنز جیتیں گے، میرے ساتھ اسمبلیز میں ہوں گے، ہم مل کے ساتھ کام کریں گے. KTN سے پرویز ابرو صاحب اور اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات کی KTN سے پرویز ابرو صاحب سوال کریں گے. خارجہ بھی رہ چکے ہیں اور بھائی جان ایک سیکنڈ رکیے گا. جو ہے آپ کی پارٹی اس حوالے سے کیا موقف رکھتی ہے؟ آپ کا سوال بہت ٹائملی ہے اور مناسب ہے. ہم نے اپنا ٹائم جب وزیر خارجہ تھے ہم نے کوشش کیا کہ ہر فورم پہ اور ہر پلیٹ فارم پہ ہم فلسطین کے عوام کے نمائندگی کر سکے، جس طریقے سے ان کو مدد اپنا کیپیسٹی میں ہمارے اپنے مسائل بھی ہے لیکن جتنا ہم سے ہو سکے ہم نے کوشش کیا. ہمیں یہ موقع ملا کہ ہم نہ صرف G77 پلس چائنا کا جو ایک فورم ہے یونائٹڈ نیشنز پہ اس کا سربراہی بھی کر رہے تھے، مگر OIC کا جو چیئرمین جو کاؤنسل آف فارن منسٹرز ہے اس کا چیئرمین بھی ہمارے پاس تھے جب میں وزیر خارجہ تھا. تو دونوں بوتھ فورمز ہم نے ان کے جو نمائندے ہیں، ان کے جو ریپرزینٹیوز ہیں، ان کو نہ صرف بولنے کا وقت دیا، ان کے ساتھ ملاقاتیں بھی کی ہیں، اور جو ان کے کیسز چل رہے ہیں انٹرنیشنلی ان کے ساتھ پاکستان نے جتنا حمایت کر سکا یا جتنا ساتھ دے سکا اس پہ ہم تفصیل بھی آپ کو کسی کو کہہ سکتے ہیں. آج کا جو صورتحال بن رہے ہیں وہ تو ابھی کا بریکنگ نیوز ہے، چینلز پہ چل رہے ہیں، اور ہم صرف آج کے حالات کے مطابق اتنا ہی کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے عوام ہمیشہ سے تاریخ ہمارا یہ ہے کہ ہم نے فلسطین کے جو عوام ہیں ان کے ساتھ جو بھی ہم سے ہو سکا، نہ صرف اظہار یکجہتی تو جو بھی ہم سے ہو سکا ان کے لیے ہم کرنے کے لیے تیار ہیں. اور یہ نہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی یا میرا ذاتی پوزیشن ہوگا، یہ ہر پاکستانی کا، ہر اس ملک میں رہنے والے شہری کا سوچ ہے. چیئرمین صاحب، آپ چیئرمین کو نے یہ OIC بنائی وہ ان کے ملک، تو اس وقت آپ کو یہ OIC کتنی فعال نظر آتی ہے، یا مسلم کنٹریز کے لیے یہ کتنی جس مقاصد کے لیے بنائی گئی تھی اسی مقاصد کے تحت اب بھی چل رہی ہے؟ میرے خیال میں بہت سے فورمز ہیں. اقوام متحدہ کا فورم ہے، اور جو ہم نے قائد عوام نے مسلمانوں کے لیے ایک ایسا فورم بنایا تھا جس پہ ہم یہ سب مل کے ایک آواز ہو کے ایشوز کو اٹھائیں. پھر وہ ہمارے اوپر ہے اور ہم سب کے اوپر ہے کہ ہم کتنا فعال ان آرگنائزیشنز کو بناتے ہیں.
हमने अपने टाइम पे ही कोशिश किया कि जो इश्यूज थे वक्त के उनको मुनासिब तरीके से उठाया जाए, चाहे वो कश्मीर का इशू हो, चाहे वो अक़वाम मुत्तहिदा का फोरम हो, या वो OIC का फोरम हो, या अगर मैं भारत के सरजमीन पे था तो अपना कोशिश ये था कि हम कश्मीर के अवाम का नुमाइंदगी करें, जो कि पूरा मुस्लिम दुनिया का एक इशू है, और वैसे ही पैलेस्टाइन का इशू पूरी मुस्लिम दुनिया का इशू है। अब ये कहना कि OIC हो या यूनाइटेड नेशंस हो वो आज तक कामयाब क्यों नहीं हुए, वो अलग सवाल है, मगर मैं आपको इतना कह सकता हूँ कि इन सारे फोरम्स में ना सिर्फ पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले मगर पूरा मुस्लिम दुनिया में लोग मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं कि हालात के मुताबिक वो मदद कर सकें। बिलावल भुट्टो साहब, मैं मुकेश रुपेदा GMU से हूँ। मेरा एक ही सवाल है कि अभी कुछ देर पहले मौलाना फजल रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसने आपका नाम लिए बगैर ये कहा है कि मुल्क तबाही की तरफ बढ़ रहा है, तबाही के किनारे पे, और ये जो इलेक्शन चाह रहे हैं, इस पर आप क्या कहें? मेरा ख्याल में जो भी जमहूरी सियासतदान हैं वो यही कहेंगे कि हर बुराई का, हर मुश्किल का हल यही है कि इलेक्शन हो, और जमहूरी पसंद सियासी जमातें, जमहूरी पसंद सियासतदान हर मसला का हल इलेक्शंस में देखते हैं। मैं समझता हूँ अगर पाकिस्तान के अवाम को वो मौका दिया जाए जो कि इंशाअल्लाह ताला जल्द मिलेगा कि वो अपना वोट का हक इस्तेमाल करें, वो अपने नुमाइंदे चुने, उन नुमाइंदे को अपना मसाइल के बारे में बताया जाए, तो बेहतर होगा कि वो लोग जो पाकिस्तान की अवाम मुंतखब करके हुकूमत में बिठा के उनको एक जिम्मेदारी मिलता है, एक मैंडेट मिलता है, एक लेजिटिमेसी मिलता है, वो पाकिस्तान का नुमाइंदगी करते हुए उनके लिए एक आसानी महसूस होता है कि जब वो जाते हैं तो उनके पास वो लेजिटिमेसी है, उनके पास वो अथॉरिटी है। अगर आप यूनाइटेड नेशंस में जाते हैं तो आपको दूसरे लीडर्स के साथ मुलाकात करवाना जो है ज़्यादा आपको एक आसानी महसूस होगा कि आपको टाइम भी मिलेगा, आप यूनाइटेड नेशंस में जाए, वज़ीर आज़म भी जाए, पूरे कैबिनेट में जाए, और वो मुनासिब आपको मुलाकातें नहीं मिलते हैं, तो एक पाकिस्तानी होने के नाते ये अफसोस की बात है। तो मेरा ख्याल में इस किस्म की मुश्किलात जो आजकल हमारा जो इंटरम हुकूमत है उनका सामना, इस किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ रहे हैं, ये मुश्किलात नहीं होंगी जब एक मुंतखब हुकूमत आके ये जिम्मेदारी संभालेंगे। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि मौलाना फजल रहमान जैसे सियासतदान जो MRD का मूवमेंट चलाया, जो ARD का मूवमेंट का हिस्सा है, कि वो ऐसा कोई बयान नहीं देगा जो इलेक्शंस होने के खिलाफ होगा। हम सब जमहूरी जमातें हैं, अगर खुदा न खास्ता किसी वजह से नहीं हुआ, मगर इंशाल्लाह इलेक्शंस होंगे। जो भागना चाह रहे हैं, जो भागने की कोशिश कर रहे हैं, उनको इलेक्शंस में अंदाज़ा होगा कि इनका भागना उनका नुकसान में किया है, उनका हक में नहीं किया है। जहाँ तक इलेक्शन डेट है, हम समझते हैं कि ये इलेक्शन कमीशन का जिम्मेदारी है कि वो इलेक्शन डेट ऐलान करे, और पीपल्स पार्टी का रिक्वेस्ट इलेक्शन कमीशन से है कि वो जल्द अज जल्द अगर इलेक्शन डेट देते हैं तो पाकिस्तान के अवाम में जो जिस कंफ्यूजन का आपने जिक्र किया वो कंफ्यूजन ख़त्म हो जाए। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। जैकबाबाद में पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर कहा कि सैलाब मुतासरीन को मदद पहुंचाने की सबने कोशिश की है। बेनज़ीर भुट्टो का प्रोग्राम था रोटी कपड़ा और मकान, उसको पूरा करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बेनज़ीर भुट्टो का प्रोग्राम था, इसके ऊपर अमल दरामद हम करेंगे। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।